چائنا کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیجنگ کا جو رول تھا دیٹ سپورٹس لشکر طیبہ. دوستو ششی تھرور اور بلاول بھٹو زرداری دونوں واشنگٹن پہنچ گئے ہیں. بلاول بھٹو نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا بھارت پانی کو ہتھیار بنانے سے باز رہے، جنوبی ایشیا کا مستقل امن مسئلہ کشمیر کے حل سے جڑا ہے. ہم پاکستان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. جنون کو دنیا کے سامنے لانے کا مشن. چیئرمین پیپلز پارٹی کی قیادت میں پاکستانی وفد کا دورہ امریکہ. اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب سے ملاقات. بھارتی جارحیت کے بعد خطے میں امن و امان کی صورتحال. Stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری امریکی ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس کے لیے آ رہے ہیں. بلاول بھٹو کی سربراہی میں پاکستانی وفد کی اقوام متحدہ میں اوائسی ممالک کے اراکین کو بھی بریفنگ. جنگ بندی میں کردار پر اوائسی کا شکریہ ادا کیا. بلاول بھٹو نے کہا بھارتی جارحیت نے خطے کو غیر محفوظ بنا دیا. جے ہند دوستو، بھارت اینڈ بیونڈ نیوز میں آپ سبھی کا سواگت ہے. تو دوستو، بھارت کی طرف سے پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بھی بات چیت کرنے کے لیے منع کر دیا گیا ہے، جس سے ناراض پاکستان اب امریکہ جا رہا ہے بھارت کی شکایت کرنے کے لیے. پاکستانی سرکار نے پہلے تو بڑی بڑی باتیں کر لی تھی، لیکن اب جب ان کی عقل ٹھکانے آ رہی ہے تو ان کو بھارت کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی ہے. پاکستانی گورنمنٹ آفیشل اور وہاں کے پی ایم جہاں بھی جا رہے ہیں صرف بھارت کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی ہے، وہ یہی بات کو کہہ رہے ہیں. ابھی دوستو پاکستان میں کافی زیادہ مصیبت چھائی ہوئی ہے. وہاں پر پانی کی کمی تو ہو ہی رہی ہے، ساتھ میں بجلی بھی نہیں ہے. اور اگر اتنے سے بھی کچھ نہیں ہو رہا تو اب پاکستان میں بھوکمپ کی بھی خبریں آ رہی ہیں. اور انہی سب چیزوں سے پریشان پاکستان اب سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ وہ کیا کرے. تو وہ بھارت کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے کہ وہ ہم سے بیٹھ کر بات کر لیں، جس پر کہ بھارت پاکستان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اسی لیے پاکستان کے پورو ودیش منتری بلاول بھٹو زرداری اپنی ڈیلیگیشن لے کر امریکہ جا رہے ہیں. امریکہ میں بلاول بھٹو نے اسلامک سہیوگ سنگٹھن اوائسی کے ممبروں سے ملاقات کی. اس ملاقات میں انہوں نے اوائسی ممبرز کے سامنے کہا کہ بھارت کے آکرمک روح کی وجہ سے دونوں دیشوں کے حالات بگڑ چکے ہیں. ساتھ ہی میں انہوں نے یہ بھی نکار دیا کہ پاکستان آتنکوادیوں کو پالتا ہے. پہلے تو یہ پورا الزام بھارت کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور اوپر سے کہتے ہیں کہ پاکستان آتنکوادیوں کو نہیں پالتا ہے. جو دیش آتنکواد کے نام سے ہی فیمس چل رہا ہے اتنے سالوں سے، ان کے مطابق وہ دیش آتنکوادیوں کی مدد ہی نہیں کرتا. اس کے علاوہ سارا دوش بھارت پر ڈال دینے کے بعد بھی انہوں نے اپنی بھارت سے بات کرنے کی اچھا جتائی. اور یہ پہلی بار نہیں جب پاکستانی گورنمنٹ آفیشل نے بھارت کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی بات کی ہے. پہلے تو پاکستان کہتا تھا کہ بھارت ہمارا کیا ہی بگاڑ لے گا، لیکن جب اب حالات خراب ہو رہے ہیں پاکستان کے تو وہ بھارت کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے اتنا گڑ گڑا رہے ہیں. باقی پاکستان ابھی پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ باقی سارے دیشوں کو بھارت کے خلاف کر دے، لیکن وہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا. باقی اس پر آپ کا کیا سوچنا ہے؟ کیا بھارت کو ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی؟ آپ اس پر اپنی رائے کمنٹ میں بتائیں، اور ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا. ششی تھرور اور بلاول بھٹو زرداری دونوں واشنگٹن پہنچ گئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑا انٹرسٹنگ میچ ہونے والا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تھوڑے دن پہلے بلاول بھٹو زرداری 2 دن پہلے پہنچے ہیں، اور ششی تھرور جو کہ اس سے پہلے پناما، کولمبیا، برازیل اور یہاں پہ تھے، اور اب وہ پہنچ گئے ہیں دوبارہ واشنگٹن 3 جون کو. اور اٹ مینس کہ اس وقت جو ششی تھرور صاحب نے ملاقاتیں کرنی تھی وہ نہیں اس وقت کی، کیونکہ انہوں نے صرف کچھ تھنک ٹینکس کے لوگوں سے ملاقاتیں کی تھی. تو اب ظاہری بات ہے وہ کچھ اور ملاقاتیں کریں گے. لیکن پاکستان کے ڈیلیگیشن نے بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں کی ہیں. پہلے تو او آئی سی آفیشلس کو انفارم کیا ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن. دوسرے نمبر پہ P5 ممالک کو بتایا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے معاملات کتنے خراب ہیں، اور خاص طور پہ اس کو انڈیا اور پاکستان میں اور امریکہ کے اندر اس کو کہا جا رہا ہے ری ہائفنیشن. انڈینز نہیں مانتے اس پہ، وہ کہتے ہیں نہیں، دس از ناٹ ری ہائفنیشن، وی ڈو ناٹ بلیو ان دس، دس از ناٹ سم تھنگ ایکسیپٹیبل، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ ری ہائفنیشن نہیں ہے، یہ ڈی ہائفنیشن ہی ہے. نو کنٹری کین برنگ انڈیا پاکستان اینڈ ٹوگیدر. ہم پاکستان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ، ہمیں پاکستان کے ساتھ لنک نہ کیا جائے. دیٹ از ویری 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 امپورٹنٹ. اب سننے میں یہ آیا کہ جو پاکستانی ڈیلیگیشن ہے دیٹ از گوئنگ ٹو میٹ دا سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو. ٹھیک ہے نا جی.
اور وہ if they meet Marco Rubio, that is something very extraordinary. مجھے ویسے یقین نہیں ہے کہ وہ مارکو روبیو سے مل پائیں گے, بٹ ایون اف دے میٹ تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی سم تھنگ ویری بگ. میں اس کو بہت بڑی اچیومنٹ سمجھوں گا. عموماً یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ڈیلیگیشن کا ملنا, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ دی ڈیلیگیشنز ہیو دیئر اون ایشوز, ان کے مسئلے مسائل بڑا کچھ چل رہا ہوتا ہے. سو یہ جیسے کہتے ہیں نا اتنی دس از ناٹ این امپورٹ, وہ امیڈیٹلی یہ چیز نہیں ہو جاتی نہ ہو سکتی ہے. سو اس میں ایک طرف تو ہم دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ کنونس کرے گا کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو ہر لحاظ پہ بحال کروایا جائے. جو انڈیا کہتا ہے وی ہیو پٹ دیٹ ان ابینس. ایک تو وہ پاکستان کا ہے, دوسرا پاکستان ڈوسیئرز دے گا کہ انڈیا کی انوالومنٹ ہے بلوچستان کے اندر, اور ٹی ٹی پی کے ہاتھ جو ہے وہ انڈیا مضبوط کرتا ہے. دس از واٹ پاکستان از گوئنگ ٹو سے. اور انڈس واٹر ٹریٹی جیسے میں نے آپ کو بتایا, اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے ہائی لیول یو این سیکورٹی کونسل کی پریزیڈنٹ سے بھی ملاقات کی ہے, او آئی سی کے لیڈرشپ سے. 5 پرماننٹ جو یو این سیکورٹی کونسل کے ممالک ہیں ان کو بریف کیا ہے, جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, رشیا ہے, چائنا ہے. یہ سارے ممالک کو بتایا گیا ہے کہ بھائی پاکستان جو ہے وہ کس طرح متاثر ہو رہا ہے, پاکستان انڈر پریشر ہے, پاکستان کا جو وہ جسے کہتے ہیں نا پوری کی پوری سچویشن از ناٹ گڈ. سو آن دا کنٹریری ششی تھرور صاحب جو ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ بھی پاکستان کو ہٹ کریں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں بھی سخت بیان دیتے ہیں, چائنا کے بارے میں, امریکہ کے بارے میں. جیسے امریکہ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا یہ انسیویلائزڈ پریزیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے نا جی. اب کیا کوئی امریکی عہدیدار ششی تھرور کو ملے گا اس کے اوپر؟ دیٹس اے کوسچن. کوئی ملے گا کہ نہیں ملے گا, یہ ایک سوال جو ہے وہ بنتا ہے. سو دا پوائنٹ ہیئر از the most important which I understand is کہ ششی تھرور جو ہے وہ آل پارٹی ڈیلیگیشن لے کے چائنا کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیجنگ کا جو رول تھا that supports لشکر طیبہ, China supports resistance front in the United States. وہ کہہ رہے کہ ہم وہ یہ جیسے کہتے ہیں نا یہ سپورٹ کرتے ہیں. دس از واٹ دے آر سیئنگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چائنیز جو ہیں وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وچ آئی انڈرسٹینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از کہ لشکر طیبہ کو اگر چائنیز سپورٹ کرتے ہیں, ریزسٹنس فرنٹ کو اگر چائنیز سپورٹ کرتے ہیں, تو دیٹ میکس دا کیس ویری اسٹرانگ اینڈ ایز فار دی انڈینس کہ وہ بیسیکلی چائنا کو لیبر کر رہے ہیں کنٹری دیٹ اسپانسرز ٹیررزم. یہ چائنا کے لیے اٹ مینس کہ بیسیکلی انڈینز اپنا جو فٹ پرنٹ ہے وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ ششی تھرور جو ہے وہ اپنا فٹ پرنٹ ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. سو میرے لیے یہ بڑی اچنبے کی چیز ہے. اور پاکستانی گورنمنٹ کے بارے میں تو ششی تھرور سیدھا یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو دوست چائنا ہے وہ آپ کو ہر جگہ سپورٹ کرتا ہے, جنگ میں بھی سپورٹ کرتا ہے, ڈپلومیٹکلی بھی سپورٹ کرتا ہے, اور برازیل کے اندر بھی سخت باتیں کی, امریکہ کے اندر بھی سخت باتیں کی. سو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں تھوڑا سا بتاتی ہیں کہ پاکستان کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک لانگ ٹرم بیٹل جو ہے وہ ڈپلومیٹک